दुनिया में ये जो फैसला हुआ है कि कोई ताकत नहीं लड़ेगी, जो तुम्हारी सोच थी कि यहाँ पे फ्रिगेट खड़े, यहाँ पे बैरिकेड करें, वो सब बेकार हुए। अब ये जंग जमीन तो जमीन है और जंग के अंदर फतह इंशाअल्लाह ताला मस्जिद अक्सा की तामीर की होगी और आजादी की होगी। अब मैं तुम्हें बताऊं कि इस जंग का नतीजा ये निकलेगा कि दुनिया में दो फैसले होने जा रहे हैं। दो पासपोर्टों पे से तहरीरें गायब होंगी, एक पे आएगी एक पे गायब होगी। जो पाकिस्तानी यकीन रखते थे कि यहाँ इसराइल के ऊपर जो एम्बार्गो लगाया इसको हटाया जाए, उनकी दुआ पूरी होने जा रही है, क्योंकि जब इसराइल ही मिट जाएगा तो ये तहरीर भी मिट जाएगी कि मां सिवा इसराइल के तमाम दुनिया के लिए कारआमद। लेकिन एक तहरीर का आगाज होगा, वो होगा फलस्तीन का पासपोर्ट। उस पर लिखा होगा मां सिवा इंडिया के तमाम दुनिया के लिए कारआमद। तो नरेंद्र मोदी, वो दिन देखने की तैयारी करो जिस प्रोजेक्ट के लिए तुमने ये खून बहाया। इंशाअल्लाह ताला फतह के साथ ही फलस्तीन की अर्ज़ मुक़द्दस जो खुदा की सरजमीन बनेगी, उस पर मुशरिक नाकाबिले कबूल होगा। फलस्तीनी माओं का, शहोदा का ये फैसला है कि इंडिया नाकाबिले कबूल है। ये नाकाबिले कबूल होते के साथ ही हैफा खत्म, हैफा खत्म, तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट खत्म, हैफा खत्म। उसके बाद जो $100 अरब से तुमने अहमदाबाद पोर्ट बनाई है, वो अहमदाबाद पोर्ट सिर्फ मछलियां और झींगे पकड़ने के लायक रह जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला तारीख का मौर्रिख लिखेगा। हिंदुस्तान के अखबारात में 26 नवंबर 2026 से पहले ये खबर छाया होगी कि इस्लाम दुश्मन पॉलिसीज ने मोदी ने इस्लाम दुश्मन पॉलिसीज अपनाकर अखंड भारत को खंडर भारत में तकसीम कर दिया। और काश नरेंद्र मोदी वजीर आजम बनने के बजाय रेलगाड़ियों के अंदर चाय ही बेचता। इंसानियत पसंद हिंदुओं से जिन्होंने फलस्तीन के हक में मुजाहरा किया, कहता हूं कि हम आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन इस जानवर को सबक सिखाना आपका काम है। इस जानवर ने आप तमाम के ऊपर आलम इस्लाम के इस मुसलमानों को और इस्लाम दुश्मनी का जो तागूत मुसल्लत किया है, इसको आप मिटाना अब आपकी जिम्मेदारी है। बसूरत दीगर ये समझा जाएगा कि आप इसमें बराबर के। अब आपको समझ में आया कि जॉर्डन क्यों नहीं बोलता, यूएई क्यों नहीं बोलता, सऊदीया क्यों नहीं बोलता। गुनाहों की अजीम सरजमीन गुनाहों की, उस अजीम सरजमीन के ऊपर बनाया गया जिसको हिजाज मुकद्दस कहते हैं। दज्जाल का शहर, जदीद शहर, अय्याशियों का शहर, $1000 अरब के साथ न्यू शहर बना। बहरहाल जॉर्डन पहुंचा, जॉर्डन से ये हैफा पहुंचा। वो वक्त था जब मुझे गिरफ्तार किया गया, क्योंकि अरामको ने गवादर को टेक ओवर करने आना था। वो जानते थे पाकिस्तान में एक आदमी इसको अच्छी तरह जानता है, वही टकराएगा। तो सऊदी ख्वाहिश के ऊपर मुझे यहाँ जेल में डाला इमरान खान नियाजी ने। मिला के 5 बिजनेसमैनों ने $182 अरब कमा के दिए इंडिया को सिर्फ 9 साल के अंदर। 182 अरब डॉलर। ये सिर्फ 6 की बात कर रहा हूं। अब इंडिया की बकाया कमाई अलग है। वजह $500 अरब की इसराइल ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की, आईटी सेक्टर में, ज़राअत में, पोर्ट में और दीगर चीजों के ऊपर। तो ये चंद टके आने के बाद इन बनियों के, इन इंतहा पसंदों की औकात भूल गए अपनी। इन्होंने ये पूरा पैसा मुसलमानों के कत्ले आम पे खर्च करना शुरू किया। वेल लेट्स फॉरवर्ड, टाइम शॉर्ट है, वरना इस पे भी तफसील से आते। तो बहरहाल उसके बाद अगर आप गौर से देखें कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट की आईटी पे, रेलवे पे, कम्युनिकेशन पे, एग्रीकल्चर पे, अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर, क्योंकि इनको पूरी सपोर्ट ही वर्ल्ड बैंक की जानिब से। बहरहाल 2014 और 19 के अंदर ये जैक लगा इसराइल का। ये 2019 से 2023 में किसका जैक लगा? वो जैक था अरब जैक, अरब बादशाहों का जैक। इन्होंने $100 अरब विजन 2030 के ऊपर इंडिया में इन्वेस्टमेंट की। 2030 विजन मोहम्मद बिन सलमान ने इंडिया पे इन्वेस्टमेंट की, यूएई ने इंडिया पे इन्वेस्टमेंट की, और इस विजन के अंदर पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया। $3 अरब गवादर पे कर दी। ये वो वक्त था जब मुझे गिरफ्तार किया गया, क्योंकि अरामको ने गवादर को टेक ओवर करने आना था। वो जानते थे पाकिस्तान में एक आदमी इसको अच्छी तरह जानता है, वही टकराएगा। तो सऊदी ख्वाहिश के ऊपर मुझे यहाँ जेल में डाला इमरान खान नियाजी ने। चाइना को आपसे पीछे हटने पे मजबूर कर दिया गया, फंसा दिया गया, यानी पैसा भी आपको दिया गया, इसको इस्तेमाल भी नहीं करना और इस पे सूद भी देना है, शराइत के साथ दिया गया। जबकि $100 बिलियन, $100 अरब सऊदी अरब और यूएई ने लगाए इंडिया के ऊपर। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के अंदर, मुंद्रा पोर्ट अहमदाबाद, कांडला पोर्ट अहमदाबाद, अडानी पोर्ट अहमदाबाद, हजीरा पोर्ट अहमदाबाद पे। दर हकीकत ये जो अब ऐलान हुआ है 2023 के अंदर, जून 2023 में, इंडिया इसराइल ट्रेड कॉरिडोर, इंडिया इसराइल अरब ट्रेड कॉरिडोर, ये उसकी कंटिन्यूटी थी जिसपे 2015 से काम चल रहा था। ये ट्रेन का एक सिलसिला और नीचे से सड़क का सिलसिला यूएई जाना है, यूएई से सऊदी अरब जाना है, सऊदी अरब से जॉर्डन जाना है। न्यूम सिटी जो बनाया जा रहा है वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है।
جس میں 25% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے, جس کی مالیت ہے $1,000 ارب. یہ کل جو منصوبہ ہے یہ $1,00,000 ارب کا ہے. دنیا میں پیسہ جمع کر لو تو اتنا پیسہ نہیں, پیچھے پیسہ ہے یہودیوں کا. 30% کنٹرول ہے اس کے اوپر, 80% اس کا جو ٹوٹل کنٹرول ہے وہ انڈیا پر ہے. یعنی انڈیا اگلے 3 سال کے اندر دنیا کی ٹاپ موسٹ اکانومی بن جاتا. 1,000 سے زائد بلینئر صرف انڈیا میں ہوتے. $1,00,000 ارب کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو, جس میں $80,000 ارب انڈیا نے یوٹیلائز کرنے تھے. اس کی کہاں پہ امپلائمنٹ ہوتی, کیا ہوتی, آپ کے سامنے. میں تیزی سے اس لیے جا رہا ہوں کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے. We have to complete نا. بہرحال یہ اب تک کی ہونے والی اس پہ ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے $198 بلین جو انڈیا پہ اب تک پہنچ چکی ہے اور جس پہ وہ کام کر رہا ہے. G20 کا اصل مقصد انڈیا کو 20 ملکوں کا پارٹنر بنانا تھا اور اسٹریٹ کو وایا UAE, سعودی عرب, جارڈن اور پھر اسرائیل حیفا پورٹ پہ لے جانا تھا. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ جارڈن کیوں نہیں بولتا, UAE کیوں نہیں بولتا, سعودیہ کیوں نہیں بولتا. گناہوں کی عظیم سرزمین گناہوں کی, اور اس عظیم سرزمین کے اوپر بنایا گیا جس کو حجاز مقدس کہتے ہیں. دجال کا شہر, جدید شہر, عیاشیوں کا شہر, $1,000 ارب کے ساتھ نیو شہر بنا. بہرحال جارڈن پہنچا, جارڈن سے یہ حیفا پہنچ گیا. اب ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2017 میں, اب مودی کے لیے سنیں, دنیا میں ایک عالمی فیصلہ ہونا تھا جس کی وجہ سے میں نے پروگرام کو پچھلے بریک کیا کہ اور اس میں ریسرچ لایا. دنیا میں یہ فیصلہ ہونا تھا کوئی بھی ملک ایک دوسرے سے جنگ نہیں لڑے گا. مودی کو بتا رہا ہوں, دنیا میں یہ فیصلہ ہوا کوئی بھی ملک ایک دوسرے سے جنگ نہیں لڑے گا, کیونکہ ورلڈ وار ہے. پتھروں کے دور میں جو آپ نے 5 سال بعد جانا ہے, اگلے ہفتے کھڑے ہوئے ہوتے. طے یہ ہوا کہ القدس بریگیڈ اور اسرائیل مقابلہ کریں گے. القدس بریگیڈ حماس, حزب اللہ, زینبیون, فاطمیون, انصار اللہ, حشد الشعبی. جبکہ اسرائیل کی طرف سے دنیا کے 79 ملکوں نے اپنے اسلحہ اور فوجی بھیجنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. 80واں ملک اسرائیل ہوگا. یہ وہی 80 جھنڈے ہیں جس کی نشاندہی رسول خدا نے کی. بہرحال یہ جنگ ہونی ہے اور لازمی ہونی ہے. 2017 5 جولائی میں مودی کی جب نتن یاہو سے اسرائیل کے اندر ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات کے اندر اس سے پوچھا گیا, اس ملاقات کے اندر یہ طے ہوا, نتن یاہو سے پوچھا گیا, مودی نے نتن یاہو سے کہا کہ مجھے آپ نے حیفا پورٹ دینی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے غزہ بھی چاہیے. غزہ میں تیل گیس ایشو نہیں ہے, غزہ کی 41 کلومیٹر لمبی جو ساحلی بیلٹ ہے اس پہ انڈیا کی نظر تھی. نتن یاہو نے مودی سے پوچھا کہ آپ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہیکل سلمانی کے متعلق, یہ میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ بتا رہا ہوں, کیا رائے رکھتے ہیں. اس نے کہا جی مہاراج, آپ تو مسجد اقصیٰ گرانے کا سوچ رہے ہیں, ہم تو بابری مسجد گرا کے رام مندر کا آغاز بھی کر چکے ہیں, ہم تو اس کے پرانے کھلاڑی ہیں, ہم آپ کے تن من دھن سے ساتھ ہیں. تو اس میں نتن یاہو نے کہا آج کے بعد حیفا کے ساتھ ساتھ غزہ بھی تمہیں دیا. بولا خالی کیسے ہوگا, بولا وہ ہم کریں گے. کیسے؟ حملہ کر کے, حماس کو صاف کر کے تمہیں نیٹ اینڈ کلین غزہ دیں گے. دماغ مودی کا. بہرحال آگے چلیں. بہرحال غزہ اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ پورٹ, جس طرح پاکستان کے لیے گوادر, جس طرح احمد آباد انڈیا کے لیے, وہ پورٹ دے دی گئی. بہرحال یہ جنگ کا آغاز ہو گیا, اور یہ طے ہوا اس کے اندر انڈیا کے فوجی رو شامل ہیں قدم بقدم ان کے ساتھ. مسلمانوں کو تم نے قتل عام کیا کھلا. اچھا, پھر ایک خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کے چونکہ تمام لوگ گلف کے اندر موجود ہیں, ہمیں آپ سے ایک ضروری کام لینا ہے. اس نے بولا کیا؟ اس نے بولا ہمیں قاسم سلمانی کی انفارمیشن چاہیے, ہمیں اسماعیل ہانیہ کی انفارمیشن چاہیے. بغداد میں موجود عراقی سفارت خانے نے عین الاسد کو قاسم سلمانی کی موومنٹ سے آگاہ کیا. قاسم سلمانی پہ حملہ کیا گیا اور اس کو شہید کر دیا گیا, بشمول حشد الشعبی کے کمانڈر ان چیف کے ساتھ. اس میں مکمل طور پہ انڈیا تھا. اسماعیل ہانیہ کے اوپر جو انہوں نے کمن لگایا وہ پکڑا گیا. حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ قطر کے اندر 8 فوجی, انڈیا کے ریٹائر فوجی گرفتار ہوئے جو راہ سے تعلق رکھتے تھے, اور ان کو پھر سزا دی گئی. تم نے مسلمانوں کا کھلا قتل عام کیا, تم نے کشمیریوں کا کھلے عام قتل عام کیا, تم نے TTP کی مدد سے پاکستان کے اندر کھلے عام قتل عام کیا. نریندر مودی, تم نے غزہ کے اندر اس جنگ شروع کرانے میں اہم ترین کردار ادا کیا. آج تمہارے فوجی اور تمہارا میڈیا فرنٹ لائن پہ غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ موجود ہے جو لمحہ بہ لمحہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو پھر یہ یاد رکھنا, دنیا میں یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ کوئی طاقت نہیں لڑے گی, جو تمہاری سوچ تھی کہ یہاں پہ فریگیٹ کھڑے, یہاں پہ بیری بیڑے کریں, وہ سب بیکار ہوئے. اب یہ جنگ زمین تو زمین ہے, اور جنگ
جنگ کے اندر فتح انشاءاللہ تعالی مسجد اقصی کی تعمیر کی ہوگی اور آزادی کی ہوگی. اب میں تمہیں بتاؤں کہ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں 2 فیصلے ہونے جا رہے ہیں. 2 پاسپورٹوں پہ سے تحریریں غائب ہوں گی, ایک پہ آئے گی, ایک پہ غائب ہوگی. جو پاکستانی یقین رکھتے تھے کہ یہاں اسرائیل کے اوپر جو امبارگو لگایا اس کو ہٹایا جائے, ان کی دعا پوری ہونے جا رہی ہے, کیونکہ جب اسرائیل ہی مٹ جائے گا تو یہ تحریر بھی مٹ جائے گی کہ ماں سوائے اسرائیل کے تمام دنیا کے لیے کارآمد. لیکن ایک تحریر کا آغاز ہوگا, وہ ہوگا فلسطین کا پاسپورٹ. اس میں لکھا ہوگا ماں سوائے انڈیا کے تمام دنیا کے لیے کارآمد. تو نریندر مودی وہ دن دیکھنے کی تیاری کرو جس پروجیکٹ کے لیے تم نے یہ خون بہایا. انشاءاللہ تعالی فتح کے ساتھ ہی فلسطین کی ارض مقدس جو خدا کی سرزمین بنے گی اس پہ مشرک ناقابل قبول ہوگا. فلسطینی ماؤں کا شہدا کا یہ فیصلہ ہے کہ انڈیا ناقابل قبول ہے. یہ ناقابل قبول ہوتے کے ساتھ ہی حیفا ختم. حیفا ختم, تمہارا پورا پروجیکٹ ختم. حیفا ختم. اس کے بعد جو $100 ارب سے تم نے احمد آباد پورٹ بنائی ہے, وہ احمد آباد پورٹ صرف مچھلیاں اور جھینگے پکڑنے کے لائق رہ جائے گی. اور انشاءاللہ تعالی تاریخ کا مورخ لکھے گا, ہندوستان کے اخبارات میں 26 نومبر 2026 سے پہلے یہ خبر چاہیے ہوگی کہ اسلام دشمن پالیسیز نے مودی نے اسلام دشمن پالیسیز اپنا کر اکھنڈ بھارت کو کھنڈر بھارت میں تقسیم کر دیا. اور کاش نریندر مودی وزیر اعظم بننے کے بجائے ریل گاڑیوں کے اندر چائے ہی بیچتا. یہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ تعالی. وہیں سے تمہاری اقتصادی بربادی کا آغاز ہوگا. اگلے سال 1 جنوری سے تم اپنی اقتصادی معاشیات کے اوپر نظر رکھو, اپنے سٹاک پہ نظر رکھو. یہ ہمارا تم سے وعدہ رہا. کوئی مسلمان نہ تم سے کاروبار کرے گا, نہ تجارت کرے گا, حرام قرار دی جائے گی. کیونکہ اسرائیل جتنا ملوث ہے اس مسلمانوں کے قتل عام میں, تم برابر کے شریک ہو. اور انشاءاللہ تعالی ان معصوم ان مظلوم خون کے صدقے میں یہ تحفہ تمہیں عالم اسلام اللہ تعالی ادا کرے گا کہ تم فارغ ہو جاؤ گے. اور یہ ہو کے رہے گا, یہ ہو کے رہے گا. اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں. یہ سزا تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی ہے. میں ان انسانیت پسند ہندوؤں سے جنہوں نے فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیے کہتا ہوں کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اس جانور کو سبق سکھانا آپ کا کام ہے. اس جانور نے آپ تمام کے اوپر عالم اسلام کے اس مسلمانوں کو اور اسلام دشمنی کا جو طاغوت مسلط کیا ہے, اس کو آپ مٹانا اب آپ کی ذمہ داری ہے. بصورت دیگر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ اس میں برابر کے شریک.